جی ساجد بھائی آپ کریں جی. ہاں نہیں وہ مجھے یہی تھا جب سب بیچ کیونکہ محرم گزرے ہیں تو ہم کچھ ریڈیو وغیرہ لگاتے تھے تو آتے تھے کچھ، تو اس میں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل کہ وہ جو اپنا شغرا اور ٹکڑا جس طرح کے ساتھ کرتے ہیں نا عام مسلمانوں کے لیے، اس میں ان کا سارا پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ بس صرف اہل بیت ہی ہیں جن کا اسلام میں حصہ ہے، باقی شاید کسی صحابی کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو وہ آپ نے بالکل مجھے خوشی ہے کہ اس چیز سے لائی نہیں بات، کیونکہ وہ مطلب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کئی طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ بس ان کو سب سے چھڑا کے صرف ایک طرف لگا دو تاکہ باقی ان کی ویلیو کوئی رہے نہیں. میں آپ کو دو باتیں اس میں سناؤں. ایک صاحب نے کہا کہ اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے اچھے لوگ کون تھے تو وہ کہیں گے جو ان کے ساتھی تھے. اور اگر آپ عیسائی سے پوچھیں کہ سب سے اچھے عیسیٰ کے بعد کون تھے تو وہ کہیں گے ان کے حواری تھے. اچھا ان لوگوں سے آپ پوچھیں تو کہ سب سے برے لوگ نبی کے ساتھی تھے. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اچھا یہ آپ نبی کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم اتنے بھولے تھے کہ ان کو پتہ ہی چلا کہ دھوکے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ابو بکر ان کو. تو آپ ابو بکر کی تعریف تو چلیے آپ نے کی نہیں کی، لیکن آپ نے جو نبی کریم کی مذمت کی وہ اس سے بڑی کی. یعنی آپ جب یہ کہہ رہے ہیں، مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھئی ایک آدمی ہے، کوئی آدمی فرض کہ آپ کے کوئی بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک آدمی جائے اور کیسا بھی فلاں صاحب جو آپ کو ہمیشہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں، آپ بہت بھولے ہیں ان کی بات قبول کر لیتے ہیں، تو وہ صاحب جو کہیں گے کہ تم اس کا مطلب یہ کہ تم مجھے تعریف کر رہے ہو میری یا میری برائی بیان کر رہے ہو. کہنے کا مطلب یہ. تو ایک تو بات یہ. دوسری بات اصل میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بات ہمارے ہاں یہودیوں نے قبول کر لی کہ اللہ میاں صرف ہمارے ہیں اور صرف ہمیں حق ہے جنت میں جانے کا، اور باقی سارے انسان جو ہیں وہ جانوروں کی شکل میں نہیں پیدا کیے، اللہ نے انسانوں کی شکل میں پیدا کیے لیکن ہیں ہمارے خادم اور ان کا کوئی حق نہیں ہے. تو ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام صرف مکے والوں کے لیے اترا تھا، مکے والوں کے لیے بھی ہاشمی بھی اہل بیت پہ، اور جنت سے وہی جائیں گے. تو باقی لوگ کائے کے لیے تھے؟ تو یہ اسلام جو تھا نہ تو مسلمانوں انسانوں کے لیے آیا، نہ ساری دنیا کے لیے آیا، صرف ان لوگوں کے لیے آیا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اس کی حدیث شریف جو ہے، میں نے تو یہ بات پتہ نہیں آپ نے پروگرام سنا کہ نہیں، میں نے ابھی رکھا تھا پروگرام، ایک ہوا تھا میں نے محرم پہ رکھا تھا، تو میں نے اس میں ایک ہی بات کہی تھی کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیں اپنے لوگوں سے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربہ، جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم بس محبت کا معاملہ کرنا. تو آپ یقین کیجئے کہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت علی سے محبت کریں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم فاطمہ سے محبت کریں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ امام حسن حسین سے محبت کریں. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن ایمان کا حصہ یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت عمر کو گالی دیں تب حضرت حسین سے محبت کریں گے مثلا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. ہم ان سے بھی محبت کریں گے، ان سے بھی محبت کریں گے. آپ اپنے طور پر غور کیجئے کہ اگر آپ کے 10 بچوں میں 10، کہہ رہا ہوں آج کے زمانے میں 10 کہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، لیکن 4 ہوں یا 2 بھی ہوں، ایک بچہ ناکارہ ہو، ایک کمزور ہو، ایک ویسا ہو، آپ سب سے ایک بچے کا معاملہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مطلب یہ کہ یعنی عام زندگی میں بھی مطلب یہ بات ہوتی ہے. تو صحابہ کو اچھا حدیث شریف میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے صحابی میں سے کسی ایک صحابی نے ایک مٹھی بھر قربانی دی ہے، صدقہ دیا ہے، تو تم احد کے برابر بھی صدقہ کر دو تب بھی تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے، وہ مروان ایک چھپ تھا، اس کے دربار میں گئے تو انہوں نے اس کی نصیحت کی. تو آج وہ تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو اکھڑ جاتے تھے، کوئی نصیحت کرنے پہ ذرا سا حکمرانی کا غرہ ہر ایک کو ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ تو بڑے نچلے درجے کے صحابی تھے. تو انہوں نے کہا سنو ایک بات سن لو، صحابہ میں نچلے درجے اور اونچے درجے کے صحابی کوئی نہیں تھے. صحابیت اپنی جگہ پر ایک شرف ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی مل گیا وہ صحابیت ہے. اور اسی بات کو امام مجدد الفسانی نے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن ایک صحابی کے گھوڑے کا جو غبار ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ، بطور صحابیت کے.
تو اس میں تو مطلب یہ کہ یعنی یہ چیز تو ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے. اور میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا عظمت اور ان کی برکت کا حصہ ہے کہ ان کے اتنے لاکھ ماننے والے تھے اور اتنے لاکھ ان کے پیرو کرنے والے تھے. آپ ان کو بالکل چند چیزوں میں محدود کر کے آپ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ کیا. جی طاہر بھائی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جو یہ ٹاپک ہے بیسیکلی انصار اور مہاجرین والا، تو اس میں ہجرت کے بارے میں، اپنے بارے میں، اور جو ہم سب ہیں یہاں پہ آئے ہوئے، اس پر چاہ رہا تھا. ایک دفعہ آپ سے پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، تھوڑا سا ریویژن ہو جائے گی کہ ہم کس نیت سے آئے ہیں اور پھر ہمیں اپنی کیا کریکشن فردر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ہجرت ہے وہ ایک اسلامی روشنی میں جو ہے وہ پراپر کنسیڈر ہو. تو تھوڑی سی اس پہ روشنی اگر ڈال دیں. میں عام طور سے اس میں وہ ایک سفیان ثوری ایک بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، بڑا مقام ہے ان کا، بہت بڑے یعنی بہت بڑے لوگوں میں سے حدیث میں. ان کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے جس سے مجھے بڑی تسکین ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جس زمانے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ اگر میں حدیث کا علم حاصل کر لوں گا تو بادشاہ کے دربار میں مجھے موقع مل جائے گا. یعنی اس زمانے کے آپ اندازہ کیجئے کہ خلیفہ کتنے علم نواز ہوتے تھے کہ جو اہل علم ہوتے تھے ان کو اپنے دربار میں بلاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ علم حاصل کیا تو میری نیت یہ تھی کہ اس سے بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاؤں گا. پھر انہوں نے کیا کہا، لیکن اگلا حصہ اس کا زیادہ اہم ہے. انہوں نے کہا جب ہم نے علم حاصل کر لیا یہ والا تو ہمارے لیے پھر دربار میں جانے کا موقع ہی نہیں رہا. یعنی دوسرے الفاظ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان کی نیت شروع میں تھی دنیا حاصل کرنے کی ہے حدیث سے، لیکن جب وہ آگے چل کے واقعی انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ بھئی اس سے دنیا حاصل کرنے کی کا تو مطلب ہی نہیں ہے، یہ تو آخرت حاصل کرنے کی ہے. تو اسی کو میں اگر اپنی زندگی ہم کہیں کہ میں یہاں آیا تھا، مثلا کسی بھی نیت سے آیا تھا، میں اس کو حرام بھی نہیں کہتا. ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اگر آپ کمانے کے لیے آئے تو کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے، آپ بچوں کی خاطر آئے کوئی حرام کام نہیں کر رہے. لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کی نیت آپ بدل لیتے ہیں کہ بھئی اب میں دین کی خاطر یہاں پر ہجرت کر کے آیا ہوں. تو آپ نیت چینج کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی اور 2 رکعت کے بعد نیت کر لیں کہ میں عصر کے پڑھ رہا ہوں تو اس وقت تو نہیں چینج کر سکتے نیت. لیکن یہ کہ مثلا اس میں آپ کر سکتے ہیں. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ موقع اللہ نے ہم کو دے دیا ہے یہاں پر کہ ٹھیک ہے ہم کسی وجہ سے بھی آئے تھے، لیکن یہاں پر آ کر ہم اپنی نیت بدل کے اپنی ہجرت کو اللہ کے لیے ہجرت بنا لیں. اور اس کا میں آپ چاہیں تو آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے تو آپ کو دونوں ہجرتوں والے لوگ مل جائیں گے. یہاں ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو اس لیے آئے ہیں کہ بھائی پاکستان میں مولوی صاحب سے فرصت مل جائے گی مجھے، یہاں مولوی نہیں ملے گا مجھے، ہے نا. مطلب یہاں پر یہ سب مطلب یہاں پہ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو آپ سے بات کہیں گے کہ صاحب یہ کیا یہاں بھی آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان میں کر رہے تھے، چھوڑیے ان باتوں کو، یہ شریعہ وریعہ کی باتیں آپ کیا کر رہے ہیں. اور ایسے لوگ ملیں گے جو وہاں سے آئے تھے کوئی اور ارادہ تھا، لیکن یہاں آ کر ان کے اندر اللہ نے ایسی ان کے اندر خوبی پیدا کی کہ وہ یہاں پر مطلب اور زیادہ اچھے مسلمان ہو گئے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ چیز تازہ رہنا چاہیے کہ ہمیں جہاں پر آئے ہیں یہ بھی اللہ کی زمین ہے اور یہاں کی زمین پر بھی ہمیں اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو، اس لیے قرآن مجید نے 2 لفظوں میں اپنی بات کہی ہے کہ یا عبادی ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت وسیع ہے، کہیں تنگ ہو رہی ہے تو بالکل نکل جاؤ میں تمہیں اور وسعت دے دوں گا، لیکن وہاں جا کے بھی میری عبادت کرتے رہنا. بہت اچھا سر. ڈاکٹر صاحب ایک میرا بھی چھوٹا سوال ہے، ویسے میرا یہ طاہر بھائی نے جو کہا ہے وہی میں نے اس کو کرنا تھا مگر آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی کچھ 2-3 مساجد سے میسج آئے ہیں کہ جو افغانستان سے لوگ نکل کر آ رہے ہیں ان کی مدد کی جائے. تو جو اسلام سے بھاگ کر آ رہا ہو، اسلامی نظام سے جان چھڑا کر بھاگ کر آ رہا ہو، تو مساجد کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. یہاں پر یہ مسئلہ ہماری کونسل آف امام میں آیا تھا کیونکہ وہاں پہ بھی یہ بات پہنچی تھی، بہت سے اماموں کے ذریعے سے یہ بات آئی تھی. تو ہم نے کہا ہم تو اس کو نہیں کریں گے، یہ کام تو ہم نہیں کریں گے، کیونکہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں وہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ان میں وہی نہیں ہے جو صرف طالبان سے بھاگ رہے ہیں بلکہ ان کو ایک یہاں نکلنے کا موقع مل رہا ہے تو سوچتے ہیں نکل پڑو. ہو سکتا ہے کہ ان کا یعنی ذاتی طور پر وہ بے دین بھی نہ ہو
لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان غریب قسم کا ہوتا ہے، یا جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں جی دل چاہتا ہے نا ان کا باہر نکل جائیں، لیکن جو لوگ اگر طالبان سے بھاگ کر اور اسلام سے بھاگ کے نکل رہے ہیں تو ان کو تو مطلب یہ کہ ہمیں بالکل ہی مدد کرنی چاہیے. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے انسانیت کے رشتے پہ، انسانیت کے رشتے پہ آپ کوئی مدد کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی مثلا وہ یہاں آتے ہیں، ہم ان کو کوئی اعتراض نہیں، آئے وہ یہاں پر رہے، یہاں پر حکومت ان کو بسا رہی ہے بسائے، ہم بھی اعتراض نہیں کریں گے ان پر، اور کوئی فرض کی کوئی ضرورت ہوگی تو ہم ان کو کر دیں گے، لیکن ہمیں ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اسلام سے بھاگ کر یہاں آ رہے ہیں. باقی یہ ہماری ذمہ داری رہے گی اگر ہمارا ان سے رابطہ ہو تو یہاں پر ہم وہی بات جو بھی میں پہلے کہی ہے ان سے بھی کہیں کہ بھائی اپنے اب آ گئے ہو کسی وجہ سے، لیکن نیت ٹھیک کر لو. مطلب یہاں پر آ گئے ہو تو اسلام سے بھاگ کے اگر تم آ بھی گئے تو اب یہاں پر اسلام جو ہے اس پر رہتے ہوئے اسلام پہ واپسی کی کوشش کرو تم. تو یہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. تو انسانی طور پر کوئی مدد ہے ٹھیک ہے ہم کر دیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسلامی مدد تو اس میں نہیں ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیر. زبردست، بڑی آپ نے صحیح رہنمائی کر دی. میں وراثت سے آپ نے اس پہ تھوڑا سا کیا ہے، اسی صورت میں تھا وراثت میں اکثر سوچتا آپ سے میں کوسچن کروں گا کہ ایک تو سبلنگز میں جو پیرنٹس کے اس میں اگر ان کی اولاد میں سے جو اگر ان کی ڈیتھ کے بعد کوئی بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتی ہے تو اس کو کیا حصہ اس میں سے جائیداد میں سے دیا جاتا ہے اسلامک انہیریٹنس کے تحت؟ اور جی آپ اور کچھ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں انہوں نے ان کے پیرنٹس سے وہ پراپرٹی نہیں ملی ہے، وہ اپنی لائف میں انہوں نے خود ارن کی ہے، تو کیا ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو اسلامک انہیریٹنس ہے اس کے تحت ہی وہ اس کو ڈویژن کریں گے اور ایک بہت ہی مخصوص جو اس میں سے پرسنٹیج ہے وہ ان کی ڈسکریشن ہے، یا وہ سب بھی کچھ دے سکتے ہیں جیسے لوگ نہیں دیتے اپنی لائف میں ہی وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اگر انہوں نے خود خریدی ہے، ان کو انہیریٹنس میں نہیں ملی؟ جی دیکھیے اس میں یعنی دوسرے سوال کا تو آپ کا جواب پہلے میں دے دیتا ہوں کہ میراث کہتے ہیں آپ کو جو بھی چیز چاہے خود کما کے ملی ہو، کسی سے تحفے میں ملی ہو، یا آپ کو تسلسل میں کسی اور میراث سے آ کے ملی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایشو یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی چیز ہو گئی اب انتقال کے بعد وہ میراث بن جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ تقسیم ہوگی. یعنی آپ اس کو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں صرف 1/3 کے اندر، 1/3 کی آپ کو اجازت ہے، باقی آپ کو ان کو دینا پڑے گا جن کے حصے متعین ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں زندگی میں اگر کوئی شخص کچھ دینا چاہتا ہے تو اس میں تو بہتر تو یہ ہے کہ سب کو برابر سے دے، جو اس کے رشتہ دار ہیں یعنی بچے ہیں تو سب کو برابر سے دے، لیکن آگے پیچھے کر کے دے سکتا ہے. یعنی اس میں کوئی ایسا حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، اخلاقی لحاظ سے فضیلت کا مسئلہ ہے. لیکن مرنے کے بعد اگر ایک آدمی لکھ دے کہ مرنے کے بعد فرض کیجئے بیٹا بیٹیوں کو سب کو برابر تقسیم کیا جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی تقسیم وہی ہوگی جو شریعت نے بتائی ہے. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مطلب یہ کہ اس میں جو پہلا سوال تھا نا آپ کا کہ وہ میراث میں جو لوگ ہیں، اب اس میں اصول یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہو اس کے جو وارثین ہیں وہ اس وقت زندہ ہوں تب ان کو ملے گا. تو مثلا اس کی مثال جیسے آپ فرض کی مثال دوں کہ بھائی ایک صاحب کا انتقال ہوا اور ان کا ایک بیٹا تھا، 4 بیٹے ہیں فرض کیجئے، اور ایک بیٹا ان کی زندگی میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو اب میراث میں حصہ نہیں ملے گا، اس کا پہلے انتقال ہو چکا ہے. اور اچھا دوسرا اصول اس میں یہ ہے کہ جب بیٹے موجود ہوں گے تو پوتوں کا حصہ نہیں ہوگا. یعنی یہاں پہ لیئرز ہیں، فرسٹ لیئر اگر موجود ہے سیکنڈ کو نہیں جائے گا، سیکنڈ نہیں ہے تو تیسرے کو جائے گا، اس طرح سے. تو اس میں اسلام میں مطلب بیوی اور شوہر ان کو لازمن ملے گا، کسی کے ساتھ کوئی بھی ہو ان کو لازمن ملے گا. ماں باپ ہیں ان کو لازمن ملے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن بیٹا بیٹی جو ہیں وہ اگر موجود ہیں تو پھر اس کے بعد بھائیوں کو نہیں ملے گا، بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا. بیٹا بیٹی نہیں ہے تب بھائی بہن کا حصہ آئے گا فرض کیجئے. اچھا بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے تو بھائی بہن کے بچوں کو آ جائے گا. تو یہ لیئرز ہیں. تو اس لحاظ سے اگر پوتا جو ہے پوتے کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا اگر بیٹا زندگی میں اس کا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس میں ایک آدمی کے ساتھ تو بڑی بری صورتحال ہے، پوتا بیچارہ مسکین ہے اور فلاں ہے. اب ایک سیناریو بنا جاتا ہے ایک عجیب قسم کا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو اس کا اپنے والد کا انتقال ہوا تھا اس سے تو اس کو میراث ملے گی. بھئی یہاں تو مسئلہ دادا کا میراث کا مسئلہ چل رہا ہے نا اس کے لیے.
لیکن باپ سے تو اس کا میراث مل چکی ہے اس کو. اچھا آپ یہ کہیں نہیں صاحب وہ باپ جو تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا, مثلا میں مان لیتا ہوں. جی بالکل صحیح, یہی میرا سوال ہے. جی میں مان لیتا ہوں. تو اس میں دادا کو یہ حق ہے کہ پوتے کو 1/3 میں سے میراث کا حصہ دے دے, 1/3 میں سے, ڈسکریشنری پاور میں سے. ہاں اس میں سے وہ دے سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک, ادروائز نہیں مل سکتا, ادروائز نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اسی سے ضمنی سوال ہے, اور جیسے لاسٹ ٹائم اس میں نے کہا تھا کہ وہ کہ لڑکی کا حصہ میکس کرنے کا ایک جو عام طور سے اتنا نون نہیں ہے, اسی طرح یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے, لیکن میرے لیے ان نون تھا کہ وصیت بھی جو کی جائے گی وہ وصیت جو وارثین ہیں ان میں سے کسی کے لیے بھی وصیت وہ نہیں ہوگی, وصیت ہوگی ادر دین وارثین, یہ صحیح ہے؟ جی ہاں, اصول تو یہی ہے, حدیث شریف یہی ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جن کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے ان کو وصیت نہیں کی جائے گی, لیکن اس کے بارے میں علماء نے اپنے طور پر اس کا جو مقصد سمجھا ہے, کیوں منع کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر 4 بیٹوں میں سے آپ نے ایک بیٹے کو ایکسٹرا دے دیا تو 3 بھائیوں کو برا لگے گا نا, ان کے لیے یعنی طبیعت چاہے وہ نہ کہیں لیکن برا لگے گا. تو اس میں فقہا نے یہ کہا کہ 3 بھائیوں سے آپ اجازت لے لیتے ہیں مثلا, تو آپ دے سکتے ہیں. میں اس کی مثال بڑی آسانی سمجھا سکتی ہے کہ مثلا ایک بیٹا ہے, فرض کیجیے اپاہج ہے, وہ فرض کیجیے مثلا ہینڈی کیپ ہے, تو باپ نے یہ کہا کہ بیٹو تم سب کو میں تمہیں جمع کرتا ہوں, تمہارے سب کے اتنے حصے ہوں گے, لیکن تمہارا کیا خیال ہے اگر میں 1/3 والا جو حصہ دوسرے کو مجھے دینا چاہیے تھا میں اپنے طور پر اس کا حصہ اس میں سے دے دیتا ہوں, تمہیں اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اعتراض نہیں ہے, تو مسئلہ ختم ہو گیا. پھر کہنے دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو اعتراض نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر 2 بندوں کو اعتراض نہیں ہے تو پھر مجھے اعتراض نہیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ چیز مجھے نہیں پتا تھی, کیونکہ ایک سچویشن آئی تھی جس میں جب ہم لائر کے پاس گئے تو لائر نے کہا نہیں بھائی آپ جو وارثین ہیں اس کو وصیت نہیں کر سکتے آپ, اس لیے کہ وہ بعد میں دوسرے لوگ اصولی بات مسئلہ وہی ہے ڈالیں جو انہوں نے کہی, یہ اصولی بات وہی ہے جو کہی. میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے. ٹھیک ہے, جی میرا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہجرت کرنے جزاک والوں اللہ کے خیر, لیے آپ جزاک نیت اللہ صحیح خیر. کر لیں کہ چلو ڈاکٹر صاحب پھر کرتے ہیں وائنڈ اپ سوری انشاءاللہ. آپ یہاں پر آگے اپنی جی نیت صحیح کر جزاک لیں. اللہ خیر. تو اس نیت صحیح کرنے میں مثلاً عملاً کیا چیزیں شامل ہیں, کیونکہ نیتوں کا حال جو ہم لوگ نے سب کچھ پڑھا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نیت کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کے عدل اصل میں کیا ہے, اس کے دل میں کیا ہے. تو اس میں اعمال میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا یا ہمیں کن چیزوں پہ کام کرنا ہے. اور دوسرا جو مدد کے لیے حضرت علی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے کسی کی مدد کروانے کے لیے دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تم پہ فضل ہے کہ وہ تمہارے ذریعے وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں یا تمہیں اس کا ثواب دینا چاہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ایمان کی سب سے کم حیثیت یہ ہے کہ کسی کو تم مصیبت میں دیکھو یا وہ اپنے منہ سے نہ بھی مانگے تو آپ دل میں چاہیں کہ میں اس کی کچھ مدد کروں, اس کو کچھ اس کے لیے کچھ خیر کا کام کروں. پھر اس نیت کا مطلب تھوڑا آپ بتائیں گے کہ کیا شامل ہوگا اس نیت میں؟ اچھا سوری چلیے اگلی دفعہ نو پرابلم. نہیں بھائی معذرت خواہ ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ چلے گئے, تو آپ کا سوال سے انشاءاللہ اگلی دفعہ شروع ہوگا. یہ دونوں سوال میں نے نوٹ کر لیے ہیں اور انشاءاللہ اسی سے اسٹارٹ کریں گے گفتگو کا. ٹھیک ہے, چلے بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے بھائیو, اللہ حافظ. جزاک اللہ.